الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ درود پڑھے محمد عالم۔ عزیزان گرامی، رسول اور معیت رسول پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ سورۃ الفتح کی آخری 29ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانی پر نشان ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں یہ وہ تعریف ہے جس کی مثال میں نے توریت میں بھی بیان کی ہے اور جس کی مثال میں نے انجیل میں بھی بیان کی ہے، اور اس کی مانند وہ کھیتی ہے جس نے کونپل نکالا، پھر وہ موٹا ہوا، مضبوط ہوا، اور اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو اکھاڑ نہیں سکتی، اور اپنی کھیتی کو دیکھ کر اور کسان جو ہے، کھیتی کرنے والا جو ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور کافر کا دل دل جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان مومنین سے جن کے اعمال صالح ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میری مغفرت ان کے لیے ہے، میرا اجر عظیم ان کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں رات ختم ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معیت جو ہے، مع یا من، مع کی معنی ساتھ ہیں، یعنی جیسے میں نے عرض کر رہا کہ قرآن میں ہوا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا مکے میں، منہم جو ان سے تھا۔ اب یہاں مکے میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، یعنی کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ معیت جو ہے یہ معیت کوئی فضیلت نہیں، اللہ نے فرمایا رسول کو میں نے مکے میں بھیجا، اور جب مکے میں بھیجا تو وہ مکے والوں میں سے تھا، یعنی کہ رسول جب مکے میں آئے تو سارے مومن نہیں تھے، وہاں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، تو جو مکے میں تھے وہ رسول کی وجہ سے ان کا شان تو نہیں ہو گیا، کافر کافر رہے، کافر کافر رہے، مشرک مشرک رہے۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ یہاں مع کی معنی اتباع ہے، اتباع، مع کی معنی اتباع کرنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ والاشداء علی الکفار، جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔
تو اب سخت وہ ہوں گے جو رسول کی اتباع کریں گے۔ اور تیسری معنی میں نے یہ بتائی تھی کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، معنی برابر، ہمسر، یعنی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی، میں آپ کی محبت کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر زیادہ ٹائم لے لوں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معیت سے کوئی فائدہ نہیں جب تک معیت ایمانی نہ ہو۔ منافقین کے ساتھ رات میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کے ساتھ مومن رہتے تھے، اور انہوں نے کہا ینادونہم الم نکم معکم ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یعنی مومنین کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی منافق جہنم میں گئے۔ پتا چلا کہ جب مومنین نے منافقین کو فائدہ نہیں پہنچایا تو امیر المومنین بھی اپنے دشمنوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قرآن میں مثالیں اللہ نے دی ہیں، پورا قرآن اللہ چھوٹی سی مثال دے کر بڑی مثال سمجھاتا ہے۔ اب یہ ایسی مثال ہے سورۃ نحل میں کہ اگر یہ میں مثال دے کر چلا جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے پاس 10 مجلسیں پڑھی، آپ کے پاس میں نے 10 مجلسیں پڑھی۔ اب یہ الفاظ ہیں سورۃ انعام کے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے، جانوروں میں بھی۔ جانور کو دیکھو، ہدایت حاصل کرو۔ ارے انسانیت تو بڑی چیز ہے، نبوت تو بڑی چیز ہے، ولایت تو بڑی چیز ہے، ختم نبوت تو بڑی چیز ہے، پر حیوانیت کو تو سمجھو۔ میرے دوستو، دین اتنا مشکل نہیں جتنا مولویوں نے بنایا ہے۔ اللہ تو روزمرہ کے مثال دے کر سمجھاتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے کہ میں اللہ 2 نجاستوں کے درمیان تمہیں پاک دودھ پلاتا ہوں۔ پیٹ ایک ہے، وہی جو میں نے رات عرض کیا تھا، وہی بطون لفظ ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اور یہاں تو اللہ نے وہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا تھا، اور یہاں اللہ بھینس کا، گائے کا، بکری کے پیٹ کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے، عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ پیٹ ایک ہے لیکن میں 2 نجاستوں کے درمیان، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ میں اللہ تمہیں 2 نجاستوں کے درمیان پاک دودھ پلاتا ہوں۔ ایک طرف گوبر ہے، دوسرے طرف خون ہے، درمیان میں پاک دودھ ہے، یعنی درمیان پیٹ ایک، قبر ایک، لیکن اس قبر میں کتنے رہتے ہیں؟ 3، 2 نجس، 1 پاک۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی بڑی بات قبلہ اللہ نے کہہ دی، کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارے جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ میں اللہ تمہیں پلاتا ہوں دو نجاستوں کے درمیان۔ اسی لیے امام فخر الدین نے دودھ کو نور کہا کہ دودھ نور ہے، درمیان میں نور، یہاں بھی نجاست، یہاں بھی نجاست۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں؟ ارے دو نجاستوں کے درمیان اور پاک دودھ نور۔ ارے اب گوبر کو باہر کیوں نکالتے ہو؟ وہ نور کے ساتھ ہے۔ ارے خون کو کیوں نکالتے ہو؟ نور کے ساتھ ہے۔ اس نور نے خون کو پاک کیوں نہیں کیا؟ اس دودھ نے گوبر کو کیوں نہیں پاک کیا؟ ارے یہاں تو قبر بھی ایک ہے، پیٹ ایک قبر ایک، جب ایک قبر میں رہ کر نور نور ہے، جب ایک قبر میں رہ کر نور نور ہے، نجس نجس ہے، تو اگر کہیں کوئی نور کے ساتھ ہو تو وہ فضیلت نہیں، وہ ہے، وہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ میں تو دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، کہ آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں؟ تھن کہتے ہیں، جہاں سے دودھ نکالتے ہیں اس کو تھن کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھینس یا گائے، اس کے تھنوں میں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ تھنیا، وہ چچڑ ہوتے ہیں ایک، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ہاں چچڑ بولتے ہیں۔ وہ چچڑ ان کے تھنوں میں رہتا ہے، چچڑ۔ اب بھائی جب وہ چچڑ تھنوں میں رہا تو یہ کیا کرتا ہے مالک؟ اس چچڑ کو نکال کر آگ میں جلاتا ہے۔ ارے بھائی آگ میں کیوں جلاتا ہے؟ اس کو باہر پھینک دو۔ کہا نہیں، یہ بڑا منحوس ہے، یہ پھر آ جائے گا۔ ارے جلاتے کیوں ہو؟ کہا یہ نور کے گھر کا دشمن ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ یہ نور کے گھر کا دشمن ہے، گھر کا دشمن ہے، تو پھر تو پتا چل گیا۔ ارے جو بیت کا دشمن، جو نور کے بیت کا دشمن، وہ تو آگ کے جلانے کے قابل، تو جو اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ جنتی کیسے؟ سنو مجھے مواد بھی دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو مواد بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 دنوں میں آپ کو میں زیادہ مواد دوں۔ آج بیچارہ کہیں ہمارا کوئی باہر سے سندھی آ گیا ہے، اس نے مجھے رکا دیا ہے کہ صحیح آپ یہ ایک لفظ پر کیوں پڑھتے ہو؟ اب اس کو ابھی تک مائیت کی معنی نہیں آئی۔ یہ بیٹھے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، سندھی میں سمجھاؤں گا۔ آپ اس بیچارے کو کیا پتا، وہ آ گیا سو نے رکا لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ مائیت، یہ مائیت جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک لفظ کو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟
تو اس کو میں سندھی میں سمجھاتا ہوں. بھائی آپ جس نے رکا دیا ہے تو پھر مجلس کے بعد مجھ سے ملنا تو میں آپ کو مائیت سمجھا دوں گا کہ یہ مائیت کیا ہے. سمجھا؟ میں آپ کو سمجھا دوں. نعرہ حیدری. میں نے عرض کیا تھا کہ مائیت کی معنی مکان میں ساتھ ہونے کی معنی نہیں. مائیت کی معنی ہیں اب جو آیتیں پڑھوں گا، اب جو آیتیں پڑھوں گا، ہم محمد اور آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ تقریر شروع ہو گئی. ہم محمد اور آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد کے ساتھ آل کو کیوں مانتے ہیں؟ ارے دنیا کو یہی تو ہے نا حسد. دنیا کو شکایت و قبلہ یہی ہے نا کہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ یا حسین کیوں کہتے ہیں. یہی شکایت ہے نا دنیا کو. ارے بھائی بات تو ایک ہی ہے، لیکن بات یہ ہے تو بھی چاہتا ہے کہ میں رسول کے دروازے پر آؤں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول سے ملے. چاہتا تو بھی ہے کہ رسول سے ملے، چاہتے ہم بھی ہیں کہ رسول سے ملے. لیکن فرق ایک ہے، تو ملتا ہے دوستوں کے ذریعے، ہم ملتا ہے گھر والوں کے ذریعے. ہم جو ہیں وہ ملتے نعرہ حیدری. چاہتا تو بھی ہے کہ رسول سے ملے، لیکن تو چاہتا ہے کہ دوستوں کے ذریعے ملے. ہم چاہتا ہے دوستوں کے نہیں. دوست تو آج ہے کل نہیں، اور دوست گھر میں نہیں جاتا. نہیں نہیں نہیں، پھر سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سندھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. ارے گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے. اب مثال دوں، جب ہم گندم کا فصل زمین میں تیاری کرتے ہیں تو ہم گندم لے کے گھر سے جاتے ہیں. گھر سے ہم گندم کو باہر نہیں رکھتے، اندر گھر میں رکھتے ہیں. ہم نے گندم کو بویا، فصل ہوا، فصل پکا، فصل کو ہم نے کاٹا. اب جو باہر پیدا ہوا ہے جس کو ہم بوسا کہتے ہیں یا بو کہتے ہیں، اس کو ہم گھر میں نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ باہر پیدا ہوا ہے. اور قبلہ وہ بوسا، وہ بو باہر رہتا ہے. کبھی اس کو کتے کھاتے ہیں، کبھی اس کو گدھا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ باہر جو پیدا ہوا تھا، باہر پیدا ہوا تھا. پتا چلا میرے دوستو، گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے. باہر والا نہیں آ سکتا، باہر والا نہیں ہو سکتا. گھر میں وہی آتا ہے جو گھر والا ہے. تو میرے دوستو، کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے، تم نے سمجھا نہیں. اہل بیت میں اور صحابی میں یہ فرق ہے کہ صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ، اہل بیت ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ. نعرہ حیدری. صحابی وہ جو نبی کے ساتھ، اہل بیت وہ جو نبوت کے ساتھ. صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے، لیکن پھر گھر میں نہیں آیا، باہر ہی چلا گیا. لیکن جو اہل بیت ہوں گے وہ گھر میں آئیں گے. اور اسی لیے جب چادر میں آیا تھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نبی کے ساتھ ہیں. ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبوت کے اہل ہیں، نبوت کے، نبی کے نہیں. ہم اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ نبوت کے اہل ہیں، یہ نبوت کے ساتھ. تقریر شروع ہو گئی،
اتنا میں نے سمجھایا، تقریر شروع ہو گئی. یہ ہے نبوت کے ساتھ. قبلہ مجھے 25 آیتیں پڑھنے دے گی آج، تب آج کا میرا مضمون ختم ہوگا. درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. سب سے پہلے میں نے عرض کیا یہ نبوت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ. آؤ آج میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ نبوت کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے ساتھ ہیں. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. مومن وہ ہیں جو رسول پر ایمان لے کر آئے. صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کی عزت کریں، اور عزت کافی نہیں، اس کی مدد کریں، اور صرف مدد کافی نہیں. اللہ نے اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس نور کی اتباع کر جو رسول کے نور کی ساتھ میں نے نازل کیا ہے. نور میں ساتھ، نبوت نور، رسالت نور. اب پتا کہ یہ کون ہے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اس نور کی اتباع کرو جو میں نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے. ارے کوئی تو نور ہوگا، نام تو لو. میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا، میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا. کوئی تو نور ہے، کوئی تو ہے جو نبوت کے ساتھ ہے. اگر تو قرآن کہتا ہے تو پورے قرآن میں ایک آیت دکھا تاکہ میں مذہب چھوڑ دوں کہ اللہ نے قرآن اور رسول کا ذکر کیا ہو تو لفظ میں استعمال کیا ہو. نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. رسول پر ماں نہیں. قرآن 40 برس بعد آیا تھا، بعد. اب ایسا نور ڈھونڈ جو رسول کے نور کے ساتھ آیا ہو تو رسول کو کہنا پڑے گا کہ انا وعلی من نور واحد. اگر میرے نور کے ساتھ کوئی نور ہے تو وہ علی کا نور ہے. نہیں پھر قریب آ کر، کیونکہ مجھے 15 آیتیں تو صرف اتنی پڑھنی ہے تو آگے چلتا جاؤں. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ الحدید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو. اے ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو اور پھر میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ. اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی رحمت کے 2 ضامن تمہیں دوں گا. کفل مانے ضامن، کفل مانے ضامن. ضامن کفلین تسنیہ کا سیگا، یعنی دونوں برابر ہیں ثقلین کے وزن پر. کفلین، سبتین، ثقلین. تو رسول سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے رحمت کے ٹکڑے تو آپ نے فرمایا کہ میرے 2 حصے ہیں، ایک حسن دوسرا حسین. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں. اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں، اور جب یہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو ایک حسن دوسرا حسین. فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سُودَدِي وَحِلْمِ. اگر میری سرداری دیکھنی ہو تو میرے حسن کو دیکھو. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شَجَاعَتِي وَجُودِي. اور میری سخاوت دیکھنی ہو، میری شجاعت دیکھنی ہو تو میرے حسین کو دیکھو. اب یہ ہے رحمت کے 2 حصے. اللہ نے فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کی اور میرے رسول پر ایمان لے کر آئے تو میں تمہیں حسن اور حسین جیسا ضامن دوں گا.
ضامن دوں گا. ارے ہم یہاں بھی ضامن کوئی پڑھتا ہے نا. ارے بھائی مجھے گرفتار کر دیا جا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں ضامن ہوں. اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور علی اور رسول جیسا نور دوں گا, پھر تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے. اب خدا کی قسم نوجوان پوچھتے ہیں عبداللہ کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے, جنت میں کیسے جائیں گے؟ ارے خدا کی قسم میں ممبر پر کہتا ہوں جاؤ, بڑے ہمارے دو مرجع ہیں, آقا گل پائیگانی ہے, آیت اللہ شیرازی ہے, اس کو لکھو کہ عبدالحکیم نے یہ کہا ہے, اور اگر غلط میرا جواب ہو جائے تو میں واجب القتل ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ خدا نے کہا ہے ارے جن کے پاس حسن اور حسین جیسے ضامن ہو, علی اور رسول جیسا نور ہو, وہ جہنم میں کیسے جا سکتے؟ نعرہ حیدری, نہیں مل کر نعرہ لگائے, نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ ارے حسن اور حسین ہمارے ضامن. کیا حسن اور حسین میں تجھے شک ہے؟ ارے حسن اور حسین کہے عبدالحکیم ہم تمہارے ضامن ہیں, تو پھر میں پوچھتا رہوں میں جنت میں جاؤں گا تو مجھ سے بڑھ کر اور کون بے وقوف ہوگا؟ ارے جنت تم لے لو, جنت تم لے لو, ہمیں یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہیں, ہمیں کہہ دو ہمیں تمہاری جنت نہیں چاہیے, ہمیں حسن اور حسین چاہیے, ہمیں حسن اور حسین چاہیے. جہاں یہ وہاں ہم, جہاں یہ وہاں ہم, جہاں علی اور رسول وہاں ہم, جہاں علی اور حسن اور حسین وہاں ہم. خدا کی قسم اب ایک پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں, نور میں ساتھ. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا یہی تقریر اگر مائیت پر کرتا رہوں گا تو رات گزر جائے گی, لیکن کیا کروں آپ قبلہ. دیکھو میں ابھی تک میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا, میں تبصرہ کرنے کا عادی نہیں کیونکہ یہ دیہاتی مجمع نہیں. اب دیکھو آئیے پوری آیت پڑھے تو مزہ آئے. سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا 120ویں آیت, سورۃ توبہ کی 120ویں آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مائیت پر گفتگو ہو رہی ہے نا. نہیں بھائی وہ خطیب کیسا جو موضوع سے ہٹ کر بات کرے, نہیں موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی مومن بنو پھر متقی بنو, لیکن متقی بننے کے بعد بھی جنت نہیں جب تک صادقین کی میت اختیار نہ کرو. یا اللہ ہمیں کیسے بتا کہ صادق کون ہے؟ یہاں تو بہت سے صدیق ہیں. خدا کی قسم پوری آیت اگر تم نے پڑھی ہوتی تو جواب مل جاتا. پوری آیت سنو 120ویں آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ اور صادقین کے ساتھ دو, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ کون ہے؟ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم کسی مدینے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے, چاہے باہر کا رہنے والا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ رسول کی مخالفت کرے. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ, اور جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اس طرح نفس رسول کی اطاعت واجب. اب پتا چلا کہ صادق ہے نفس رسول. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, 1,00,000 کے مجمع میں میں نے کہہ دیا. ہاں بھائی میں نے کیا
نفس رسول، بھائی بھی نہیں کہا. گھبرا گئے میرے نوجوانوں. کتنے میں ابھی اس سے قریب آ کر تو بات نہیں کر سکتا. کون ہے صادق؟ یا رسول یا نفس رسول؟ اب بھائی آؤ عبدالحکیم کو سمجھاؤ کہ یہ نفس رسول ہے کیا. نہیں، مجھ سے کیوں پوچھو، آؤ قرآن سے پوچھے. بھائی گھبرا نہ جائے، دیکھو گھبرا جاؤ گے پھر میں خود گھبرا جاتا ہوں. نعرہ حیدری. صرف زبان سے باتیں کرتے آئے کہ ہمارا سلسلہ نہ ٹوٹے. تو قبلہ ارشاد ہوا سورۃ نساء میں، فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ اللہ کی راہ میں لڑے. اور میرے حبیب تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. زبان سے بات کرو میرے دوستو. سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، آپ کا نفس نہ بھاگے. جنگ احد میں اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پر کسی کی ذمہ داری نہیں، کسی کی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری ہے آپ کے نفس کی کہ سب بھاگ جائیں لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. اب دیکھو کہ احد میں کون نہیں بھاگا. نہیں، میرے پاس سارا مواد ہے، لیکن میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، اس لیے اشاروں میں چلوں گا کہ سارے بھاگ جائیں میرا رسول، کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرا نفس نہ بھاگے، تیرا نفس نہ بھاگے. اور تاریخ نے بھی بتایا کہ جب سارے بھاگ گئے تو 3000 کا لشکر ایک طرف اور ابو طالب کا بیٹا ایک طرف. نعرہ حیدری. 3000 کا لشکر ایک طرف اور ابو طالب کا لال ایک طرف. خدا کی قسم میں نے تو یہ پڑھا کہ علی رسول کا طواف کر رہے تھے، علی رسول کا طواف کر رہے تھے، علی رسول کا طواف کر رہے تھے. اور جب نظر پڑی تو رسول نے فرمایا یا علی، جب سارے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یہ کیا رسول نے کیوں سب پوچھا؟ کیا رسول کو علی پر یقین نہیں تھا؟ ہمارے بتانے کے لیے یا علی جب سارے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ زبان سے میرے دوستو قریب بیٹھے ہو، یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو کہا اللہ نے مجھے استقامت سے بنایا ہے، آپ کو پتا نہیں کہ میں رسول ہوں، میں کیسے بھاگوں گا؟ تو علی نے ہنس کر جواب دیا اگر آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں. اگر آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں، اگر آپ رسول ہیں تو میں رسول ہوں. بس یہ کہنا تھا. یا علی کو رسول نے گلے سے لگایا، مننت علیہ، آپ کا میرے اوپر احسان ہے. مسلمانوں کیوں احسان فراموش بنے؟ رسول فرما رہا ہے مننت علیہ، علی آپ کا میرے اوپر احسان ہے. علی میں نے دنیا کو بتایا تھا اسی لیے تاکہ دنیا آپ کا شان دیکھے. مننت علیہ، آپ کا میرے اوپر احسان ہے. حسبی انت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں. اور آج علی یہی تو وقت تھا مدد کا، یہی تو وقت تھا مدد کا. ارے تو مسلمانوں تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم علی کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ ارے رسول فرما رہا ہے کہ آج علی مدد کا وقت ہے. حسبی انت، آپ میرے لیے کافی ہے. ارے جب رسول کو علی کافی ہے تو ہم ملنگور کے لیے بھی علی کافی ہے.
مواد دینا ہے، میں نے عرض کیا بڑا مضمون ہے، مواد دینا ہے مجھے، اور پھر اگر کوئی نہ مانے کہ عبدالحکیم نہیں یا نفسی مانا رسول علی نہیں، تو پھر آئیے جس پر 73 فرقے متفق ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے، میں نہیں۔ ارے یہی تو جملے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنے نفوس کو، ہم اپنے نفوس کو، اور پھر رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اس کی نظر میں جھوٹے کون ہیں، اور جو اس کی نظر میں جھوٹے ان پر لعنت۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو، جو خدا کی نظر میں جھوٹے ان پر لعنت، جو خدا کی نظر میں جھوٹے۔ پوری کائنات متفق ہے کہ علی نے، رسول نے ابناء کی جگہ پر حسن اور حسین کو لیا، نساء کی جگہ پر بطول کو لیا، نفس کی جگہ پر علی کو لیا۔ ہاں میرے دوستو، نہیں قریب آ کر بات کرتا ہوں، ان کو لیا۔ ان کو کیوں لیا؟ تاکہ خدا کی نظر میں جو جھوٹے ہوں ان پر لعنت۔ یا اللہ تو نے مباہلہ کیوں کروایا؟ وہیں سے ان پر عذاب کر دیتا۔ دین تیرا جائیں یہ کوئی خدا ہے؟ زبان سے بات کرو نوجوانوں، میرے ایک ایک لفظ میں جو ہے نکتہ ہے۔ یا اللہ دین آپ کا جائیں یہ 5، اور کوئی نہیں ہے کیا؟ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ اللہ شاید جواب دے کہ عبدالحکیم دیکھو، ان کو بھیجنا ہے کاذبین کے مقابلے میں۔ جو 1000 جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹا، جو 5 جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹا، جس نے 1 جھوٹ بولا ہو وہ بھی جھوٹا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کو ڈھونڈا کہ جس نے پوری زندگی جھوٹ نہ بولا ہو، مجھے صرف 5 نظر آئے۔ نہیں آئے اور نہیں آئے ان 5 کے سوا، تو پھر بھی تمہیں پتا نہ چلا؟ ارے جب یہ 5 آتے ہیں، جہاں ان 5 کے پاؤں آتے ہیں وہاں غیر کا پاؤں نہیں آ سکتا۔ جس بستر پر یہ آتے ہیں اس بستر پر کوئی غیر نہیں آ سکتا، جس کاندھے پر یہ آتے ہیں اس کاندھے پر کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ ارے تو جس منبر پر رسول ہے اس کے منبر پر کوئی غیر کیوں آئے؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ یا اللہ کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ آئیے قرآن کی طرف۔ کوئی حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، یہ الفاظ ہیں۔ یا اللہ یہ ہیں کون؟ یہ 5 ہیں کون؟ بھئی گھبرا گئے ہو تو میں ختم کروں؟ دیکھو آج شب 5 ہے، یا اللہ یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟ کون ہے یہ؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ عبدالحکیم جب میں جھوٹے اور سچے کو الگ کرتا ہوں تو ان کلمات کے ذریعے، یہ ہیں میرے کلمات۔ سورۃ شورى میں نے پڑھی،
گھبرا گئے؟ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا تو یہ سر سے اتر گیا. کیا مانے؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. عبدالحکیم جب میں باطل کو اور حق کو الگ الگ کرتا ہوں تو ان کلمات کے ذریعے، یہ ہیں میرے کلمات. ارے بھائی سارے بات کرو جو آگے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ہیں میرے کلمات، یہ ہیں میرے کلمات. ارے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ اسی جملے کو کہتے ہیں جو سامعین سے کہا جائے. سامعین کو سمجھانے کے لیے جو جملہ کہا جائے وہ ہے کلمہ. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم یہ ہے میرے کلمے. کلمے کیوں کلمے؟ تاکہ حق اور باطل کو ظاہر کرے. عبدالحکیم میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، میں کسی کے پاس آ نہیں سکتا. اب یہ 5 ہیں میرے کلمے، 5 ہیں میرے کلمے، اور یہ ہیں صادق. یہ گئے تھے جھوٹوں کے مقابلے میں. اب بھائی کسی کے مجھے کیا پتا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم یہ 5 ہیں میرے کلمے، یہ 5 ہیں صادق. اب میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. جس کو رسول جھوٹا کہے سمجھنا وہ جھوٹا. بڑا جملہ ہے. جس کو رسول سچا کہے وہ سچا، جس کو حسن جھوٹا کہے وہ جھوٹا، جس کو حسن سچا کہے وہ سچا، جس کو علی جھوٹا کہے وہ جھوٹا، جس کو علی سچا کہے وہ سچا، جس کو بطول سچا کہے وہ سچا، اور جس پر بطول تبرا کرے نعرہ حیدری. گھبرا گئے شاید نوجوان. بھائی سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ نور میں ساتھ، نفس میں ساتھ. گھبرا تو نہیں گئے؟ نور میں ساتھ، نور میں ساتھ، نور میں ساتھ، نفس میں ساتھ. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں قرآن حکیم سے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. اتنا جملہ ہے کیا کروں، وقت نہیں ملتا. کہتا ہوں ساری رات پڑھتا رہوں، لیکن کیا کروں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. میں نے عرض کیا یہ الفاظ جو ہیں یہ ہیں سورت المومنون کے. کیا ارشاد ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. قیامت میں ہر نفس، ہر نسب الگ الگ ہو جائے گا. ہر نسب، بھائی بھائی کا نہ رہے گا. قیامت میں ہر نسب الگ لیکن رسول کا نسب باقی. اگر میں پھر اپنی طرف کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں سمجھایا، اگر سمجھ جاتے تو ضرور مجھے رسپانس دیتے. کیا اللہ نے فرمایا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی تو کیا ہوگا؟ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن جن کا رسول کے ساتھ رشتہ ہوگا وہ نہیں ٹوٹے گا. زبان سے تو بات کرو، ایک جملہ کہہ دوں. ارے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. عبدالحکیم نے کہے گا تو کون کہے گا کہ اللہ نے فرمایا سارے رشتے ختم، قیامت میں سارے رشتے ختم لیکن رسول کا رشتہ باقی. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیر در منصور میں ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی کل نسب منقطع الا نسبی. علی قیامت میں سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن تیرا اور میرا رشتہ باقی رہے گا. نہیں 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 نوجوانوں، نہیں
نہیں نہیں میں نے سمجھایا نہیں، تو میں جا رہا ہوں وہاں آپ نہیں پہنچے. یا علی کل نسب منقطع الا نسبی، علی سارے نسبے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن تیرا اور میرا رشتہ باقی رہے گا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی قیامت میں بھائی بھائی نہ رہیں گے، بیٹے بیٹے نہ رہیں گے، لیکن یا علی تیرا اور میرا رشتہ باقی ہے. تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی، قیامت میں بھی میرا بھائی. اب جو تم کہہ رہے ہو فلاں رسول کا رشتہ دار، فلاں رشتہ دار، فلاں رشتہ دار، تو اگر علی کے سوا کوئی اور رشتہ دار ہوتا تو اس نے کیوں نہیں کہا رسول کا کہ میں کہا جاؤں گا؟ کتنا بڑا میں نے جواب دیا. نعرہ حیدری، نسب میں ساتھ. بھائی گھبرا گئے ہو؟ نسب میں ساتھ، نسب نسب بڑا جملہ ہے. خدا کی قسم یہ جملہ کہہ کر میں چلا گیا ہوتا تو یہ میرے 10 دن کی تقریر ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو جواب دے سکے کہ تم نے جو رشتہ دار رسول کے بنائے ہیں. کون ہے رشتہ دار؟ رسول نے علی کو کہا. کسی دوسرے کے لیے کہا ہو تو میں مذہب چھوڑ دوں گا. کسی پھٹی ہوئی کتاب میں، کسی ضعیف روایت میں علی اور رسول کا رشتہ باقی، نسب باقی. نسب میں ساتھ، نسب میں ساتھ. علی یہاں بھی رسول کا بھائی، قیامت میں بھی بھائی. جب بھائی بھائی کا نہ رہے گا اس وقت بھی یہ دونوں کا نسب ایک. نسب میں ساتھ، ذات میں ساتھ، ذات میں. گھبرا گئے میرے دوستو. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا لیکن آگ تک پہنچا نہ سکا. ذات میں ساتھ، ذات میں ساتھ. یا علی لحم کا لحمی، یا علی جسم کا جسمی، یا علی دم کا دمی، یا علی روح کا روحی. یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت، یا علی آپ کا جسم میرا جسم، یا علی آپ کا خون میرا خون، یا علی آپ کی روح میری روح. نعرہ حیدری. بھائی زبان سے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، وہ بھی میرے سامنے اور سر بھی نہیں ہلا رہے ہو. سمجھ میں آ رہے؟ یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روحی. آپ کا خون میرا خون، آپ کا جسم میرا جسم، آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کی روح میری روح. ذات میں برابر، ذات میں، ذات میں، ذات میں. رسول کی روح علی، رسول کا گوشت علی، رسول کا جسم علی. اب کرو الگ، کرو الگ علی کو. ارے جو روح کو جسم سے الگ کرے وہ اسی کا قاتل ہوتا ہے، جو جسم کو الگ کرے وہ اسی کا قاتل ہوتا ہے. ہم شیعہ بے وقوف نہیں. ہر میدان میں چاہے آذان ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے کلمہ ہو، ہم رسول سے علی کو الگ اسی لیے نہیں کرتے کہ جو الگ کرے گا وہ رسالت کا قاتل ہے.
ہے میری گفتگو پر میرے دوستو؟ توجہ ہے گفتگو پر؟ ہاں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ میں ساتھ، نور میں ساتھ، نسب میں ساتھ، نفس میں ساتھ، ذات میں ساتھ، درود میں ساتھ، درود میں ساتھ، درود میں ساتھ۔ بتاؤ کوئی پھٹی ہوئی کتاب، یہ سسرہی و سالہی بعد میں بنا ہے۔ جو نعرہ حیدری، یہ سسرہی و سالہی بعد میں بنا ہے۔ نوجوانوں، میں عرض کرتا ہوں سورت جو احزاب میں نے پڑھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد۔ رسول نے فرمایا نہیں، مجھ پر تم بریدہ درود نہ پڑھو۔ کیسے پڑھے؟ ہمارے بھائیوں نے لکھا الصواعق المحرقہ میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ہمارے علماء نے لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ وہاں تو سسر ہی نہیں تھا، یہ بعد میں کیسے آ گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بعد میں کیسے آ گیا؟ یہ بعد میں کیسے آ گیا؟ ہاں، ایک ایصال ثواب کی مجلس تھی، اس میں نے ایک جملہ کہا تھا، جو وہاں موجود تھے ان سے معافی مانگ کر یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ اللہ نے فرمایا میرا درود، میرا سلام ہو ان پر، اولئک ھم المہتدون، جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ بنے ہوں۔ زبان سے بات کرو نوجوانوں، ابھی بھی بات نہیں کرتے۔ مہتدون اس میں مفعول ہے، یعنی اللہ کا درود ہے ان پر، اللہ کی رحمت ہے ان پر۔ اولئک ھم المہتدون، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی اختیار نہ کی ہو۔ اب سر پر قرآن رکھو، کس کو داخل کر رہے ہو؟ زبان سے بات کرو نا۔ میں کیوں کہوں؟ اور بڑی بات یہ ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں یہ جو آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون میں، پوری آیت میں فعل نہیں، پوری آیت میں فعل نہیں، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل۔ گھبرا گئے میرے دوستو، سر نہ ہلاؤ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میرے جو قریب بیٹھے ہو۔ دیکھو نوجوانوں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے، نعرہ حیدری، لیکن باتیں کرتے ہیں تاکہ مجھے تو تسلی ہو کہ میں سمجھا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا پوری آیت میں فعل نہیں، نہ حال، نہ ماضی، نہ مستقبل۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ماضی میں ان پر درود بھیجا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حال میں درود بھیج رہا ہوں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مستقبل میں درود بھیجوں گا۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم نہیں، اس میں کوئی زمان نہیں، عبدالحکیم جن پر میں درود بھیجتا ہوں وہ زمان سے بھی پاک ہیں، مکان سے بھی پاک ہیں۔ زمان نہ تھا، یہ تھے۔ نعرہ حیدری، زمان نہ تھے، زمان نہ تھے، یہ تھے، وقت نہ تھا، یہ تھے، زندگی نہ تھی، یہ تھے، گھر نہ بنا تھا، یہ تھے۔ آج ایک نوجوان نے اچھا سوال کیا ہے، ہاں اسی پر محمد آل محمد پر تو میں کل بیان کروں گا، اسی پر۔ مکان نہ تھا، یہ تھے، زندگی نہ تھی، یہ تھے۔ یہ مکان سے پاک، یہ زمان سے پاک، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کیوں حسد کرتے ہو محمد آل محمد کے ساتھ؟
جو جہاں ہیں ان کو وہاں رکھو. نعرہ حیدری. ارے بھائی یہ ٹوپی جو ہے میری عزت ہے, یہ ٹوپی میری عزت ہے, اس کو میں نے اوپر رکھا. عزت ہمیشہ بلند ہوتی ہے. گھبرا گئے میرے دوستو, عزت ہمیشہ بلند ہوتی ہے, عزت ہمیشہ بلند ہوتی ہے. کہتے ہیں شیعوں نے علی کو بلند کیا ہے. ارے کون ہے وہ شیعہ جس نے علی کو بلند کیا ہے؟ ہم نے بلند نہیں کیا. اپنے رسول سے پوچھو کہ کبھی کعبے میں بلند کیا, کبھی غدیر میں بلند کیا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ ارے یہ میری عزت ہے, یہ میری عزت ہے, اس لیے میں نے اس کو اوپر رکھا. بھائی اتنا اچھا خطیب عبدالحکیم. اور دوسرے دن جو مجھے مومنین نے دیکھا تو میں نے کیا کیا تھا کہ اپنے جوتے رکھے سر پر اور ٹوپی رکھی پاؤں میں. کہیں گے اس سے زیادہ کوئی بے وقوف ہے نہیں کہ عزت کو رکھا ہے نیچے. اور بے عزت کو جو نجس ہے جو اس کو رکھا ہے سر پر. تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, جو جہاں کا لائق ہے اس کو وہاں رکھو. جو جہاں کا لائق ہے اس کو وہیں رکھو. کہیں دنیا تمہیں بے وقوف نہ کہے, کہیں دنیا تمہیں بے عقل نہ کہے. درود میں ساتھ کہ بلا اب میں کیا کروں. جہاں سورت احزاب میں یہ آیت ختم ہوئی وہاں سے دوسری آیت شروع. توجہ چاہ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور آل نبی پر. اے ایمان لانے والے تم بھی درود پڑھو, سلام پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے. یہاں کہہ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. جس نے ایذا پہنچائی اللہ کو اور رسول کو, جس نے ایذا پہنچائی رسول کو اور اللہ کو, اللہ نے فرمایا ان پر میری اس دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت, اور میں ذلیل عذاب سے رسوا کروں گا. ارے یہ کتنا بڑا شرک ہے, کتنا بڑا شرک. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جس نے ایذا پہنچائی اللہ کو. ارے کوئی ہے ایسا جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی ہو؟ وہ لامکان, وہ لامحدود. اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے اپنے نام کو اسی لیے ساتھ کیا ہے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ جو رسول کو اور آل رسول کو ایذا پہنچاتا ہے وہ ان کو ایذا نہیں پہنچاتا, وہ مجھے پہنچاتا ہے اور ان پر میری لعنت. اب ہم کیا کریں, خدا کا رہا ہے. اب جا کر تاریخیں دیکھو کہ کس نے بطول کو ایذا پہنچائی, کس نے علی کو ایذا پہنچائی, کس نے رسول کو ایذا پہنچائی. نہیں میں سمجھا ہی نہ سکا, میں سمجھا ہی نہ سکا. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں, میرے بزرگوں. میں نے عرض کیا اذیت میں ساتھ, مصیبت میں ساتھ, مصیبت میں ساتھ. یہ نہ کہ مصیبت پڑے تو بھاگ جائے. نور میں ساتھ, نسب میں ساتھ, نفس میں ساتھ, ذات میں ساتھ, صلات میں ساتھ, مصیبت میں ساتھ. دکھاؤ ایک کا نام بتا, میں مذہب چھوڑ دوں. ایک کا نام, مصیبت میں ساتھ. مصیبت میں یہ نہیں کہ بھاگ جائیں,
ہاں ہاں ابھی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں، عجیب الفاظ ہے قرآن کے. وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو میدان جنگ میں حزن نہ کرو، میدان جنگ میں ڈرو نہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم ہر میدان میں غالب. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، آپ پھر سو گئے. میں نے کہا مصیبت میں ساتھ، کیونکہ جو رسول کے ساتھ مصیبت میں ساتھ ہے وہ ایمان میں ساتھ ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیوں حزن کرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ اگر نہ ڈرتے، حزن نہ کرتے تو تم غالب ہو جاتے. اگر تم مومن ہوتے تو معلومات جس کو حزن ہے، جو ڈرا ہے، وہ مومن نہیں. ارے جو میدان میں ڈرے وہ مومن نہیں تو امیر المومنین کیسے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی ہے بات میری یہاں تک؟ آ گئی ہے بات میری یہاں تک سمجھ میں؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں مصیبت میں ساتھ، مصیبت میں ساتھ. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ مصیبت میں ساتھ، ہاں ولایت میں ساتھ، ولایت میں ساتھ. سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، علی اور اولاد ولی. ولایت میں ساتھ، ولایت میں ساتھ. مائیت پر گفتگو ہو رہی ہے نا، ولایت میں ساتھ. اب کہو کسی کو ولی تو میں مانوں، کہو. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ نا، تم نہیں کہو، کسی اور کا نام لو. کیوں نہیں لیتے؟ لو بھائی، کیوں نہیں کہتے کہ یہ ولی ہے؟ شرم کیوں آتی ہے؟ گھبرا گئے میرے دو نوجوانوں. نہیں میں حدیث تو پڑھ ہی نہیں رہا ہوں میرے دوستو، قرآن کی آیتیں سنو. یہ الفاظ ہے، یا اللہ کون ولی، کون ولی؟ قرآن سے کیوں نہ پوچھے؟ قرآن سے کیوں نہ پوچھے؟ سورۃ قاف میں ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب میں نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا. وہ جن میں سے تھا اور اس نے میرے امر کا انکار کیا. یہ کل پڑھوں گا، اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا ہوں ورنہ 2 گھنٹے اور ہو جائیں گے. ٹچ نہیں کرتا. یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلایا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. اور جب میں کائنات کو بنا رہا تھا، کائنات کو بنا رہا تھا، تو میں نے ان کے کائنات کے خلقت پر حاضر نہیں کیا تھا. بڑا جملہ. جو میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے ان کو کائنات کی خلقت پر حاضر اور ناظر نہیں کیا تھا. کیوں؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا. میں اور میرا رسول گمراہوں سے مدد نہیں لیتا.
اتنا جملہ میں نے کہہ دیا، لاکھوں کی تعداد میں آدمی کھڑے ہیں اور تمہاری جوں نہیں رینگی۔ میرے دوستو الفاظ تو دیکھو، کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ، کتنا نہیں کتنا بڑا جملہ ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اور میرے رسول گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ میں خدا، میں خدا، ارے سارے خدا کے لیے بات کرو، میں ختم کروں آج کی گفتگو کو۔ میں خدا، میں خدا، میں خدا، میں خدا اور میرا رسول، ہم دونوں گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ نہیں، وہاں نہیں پہنچے، آنکھیں بند ہو گئی میرے دوستو۔ عبدالحکیم خون دے رہا ہے، مجھے مزہ نہیں آیا، میں نہیں پڑھوں گا، بتا دوں آپ کو میں۔ نعرہ حیدری، اتنا بڑا میں نے جملہ کہا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے آدمی میرے سامنے بیٹھ جائیں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں خدا اور میرے رسول، ہم دونوں گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ اب یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ یا مانو کہ رسول ساری زندگی ابو طالب سے مدد مانگتے رہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات نوجوانوں؟ اتنا کلیئر کرتا ہوں، پھر تمہارے ذہن میں بات بیٹھتی ہے۔ 3 سال سے میں محرم پڑھ رہا ہوں، اسی لیے پڑھ رہا ہوں، یہ درس گاہ ہے، میں خون دیتا ہوں۔ میں خدا اور میرا رسول، گمراہوں سے مدد ہم نہیں لیتے۔ اس کا مقصد ہے اللہ بھی مدد لیتا ہے۔ نعرہ حیدری، بات کرنے دو میرے دوستوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ نعرہ حیدری، بیٹا مجھے کہنے دے، رسول مدد مانگتا ہے لیکن گمراہ سے نہیں۔ اللہ مدد مانگتا ہے مگر گمراہ سے نہیں۔ اور کن سے مدد مانگتا ہے؟ دنیا نہ تھی، آسمان نہ تھا، یہ تھی۔ اللہ نے فرمایا جب میں زمین اور آسمان بنا رہا تھا تو میں نے جھوٹوں کو، جھوٹے ولی، ان کو میں نے حاضر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خدا گمراہوں سے مدد نہیں لیتا۔ ہاں، اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا، ہمارے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، درود پڑھے محمد عالم، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانیتہ، اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے۔ ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین فمکثوا الف دہر، پھر اللہ نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو خلق کیا، فمکثوا الف دہر، پھر 1000 برس دنیا خالی رہی، دن نہ تھا یہ تھے، سورج نہ تھا یہ تھے۔ جملہ تو قبلہ بڑا ہے، جس نوجوان نے پوچھا ہے اس کے جواب کے لیے اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے، پھر اللہ نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو خلق کیا، حسن اور حسین کو خلق کیا، اور پھر 1000 برس دنیا خالی رہی۔ یا یہ 5 تھے یا وہ تھا۔ نعرہ حیدری، ارے نوجوانوں سنو سنو، بڑا جملہ میں نے کہا ہے لیکن میں سمجھا نہیں سکا ہوں، توجہ چاہ رہا۔ اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے،
پھر اللہ نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو خلق کیا، فمکثوا الف دہر، پھر ہزارہ برس دنیا خالی رہی، ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کو۔ محمد اور آل محمد کے فضائل سنے، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محمد اور آل محمد کو اللہ نے شے سے پیدا نہیں کیا تھا، لا شے سے۔ بڑا جملہ میرے دوستوں، میں کیا عرض کروں، میرے قریب بیٹھے ہو، نعرہ حیدری! اللہ نے محمد اور آل محمد کو لا شے سے بنایا، لا شے سے۔ نلذی خلق الموت والحیات، اللہ نے فرمایا موت بھی شے ہے، خلق بھی شے ہے۔ خدا کی قسم، کراچی والے میں نے اتنا جملہ کہا ہے کہ اگر محبت ہوتی تو کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، بیٹھ جائے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانتی ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین فمکثوا الف دہر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشہدہم خلقہا، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہر شے پر ان پانچ کو حاضر بھی کیا، ناظر بھی کیا۔ توجہ چاہ رہا، موت بعد میں نہیں نوجوان سمجھو تو صحیح، موت بعد میں، حیات بعد میں۔ اب آپ کو حق ہے پوچھنے کا کہ عبدالحکیم جب موت نہ تھا، حیات نہ تھی، تو پھر یہ کیسے رہتے تھے؟ بڑا جملہ کراچی میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ عبدالحکیم جب موت نہ تھا، حیات نہ تھا، تو پھر یہ کیسے رہتے تھے؟ تو مجھے جواب دینے کا حق ہے کہ جس طرح وہ رہتا تھا اس طرح یہ رہتا تھا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ یہ موسوم کا قول ہے، اصول کافی میں، تفسیر صافی میں۔ گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، سر کو ایسے نہ کریں۔ آل محمد کا فضائل ہے، یہ باظرف سمجھتا ہے، کمینہ نہیں۔ نعرہ حیدری! یہ باظرف سمجھتا ہے۔ ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین فمکثوا الف دہر، پھر ہزارہ برس دنیا خالی رہی، ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، فاشہدہم خلقہا، اور ہر شے پر ان کو شاہد بنایا، واجری طاعتہم علیہا، اور ہر چیز پر ان کی اطاعت واجب قرار دی۔ موت بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا۔ بڑا جملہ میرے دوستوں، قریب بیٹھے ہو، نیند کیوں کر رہے ہو؟ موت بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا۔ دیکھنا موت، اگر تم پر موت آ جائے، موت آ جائے، کسی پر موت آ جائے اور کوئی علی کو لے کر آئے، کہ یہ مر گیا ہے، حیات بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا۔ حیات دیکھ لینا، تو حیات بھی ہو، اور اگر کوئی آزمانے کے لیے علی کو لے کر آئے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنا، تو حیات سے